اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ انبیاء میں انبیاء علیہ السلام کا قصے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا اور اسحاق علیہ السلام کا اور ان کے بارے میں پڑھ لیا ہم نے لوط علیہ السلام کے بارے میں پڑھ لیا۔ آج دو نبیوں کے بارے میں جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ دونوں باپ بیٹا ہیں، دونوں جلیل القدر پیغمبر ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اگر ہم ان کا زمانہ دیکھیں تو ان کا زمانہ غالباً جو ہے وہ 106 یا 101 قبل مسیح سے لے کے کوئی 900 سم تھنگ قبل مسیح تک چلتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بیسیکلی ایک چرواہے تھے، جنگ میں جو ہے وہ صرف کھانا دینے گئے تھے اپنے بھائیوں کو، اور اس وقت جو ہے وہ اعلان ہوا تھا جس نے جو ہے وہ اس کو جالوت کو مار دیا، اس کو جو ہے وہ بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ تو آپ غلیل میں رکھ کے نشانہ لگانے کے بڑے ماہر تھے، اور آپ نے غلیل میں رکھ کے نشانہ لگایا اور سیدھا جالوت کو لگا۔ پھر جو ہے وہ آپ کی اس بادشاہ نے، طالوت نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا، اور اللہ تبارک اور بادشاہت بھی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہت کے ساتھ پھر آپ کو نبی بھی بنا دیا، اور پھر آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا جو ہے وہ عطا فرمایا۔ انہی کا تذکرہ آج کے ہمارے سبق میں ہو رہا ہے۔ وَدَاؤُدَ، اور داؤد، وَسُلَیمان، اور سلیمان، دونوں انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا۔ اِذْ یحکمان، اب لفظ کیا ہے؟ حاکم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ یہ تو علامات مضارع لگ گیا، یحکمانی، یہ نون کے نیچے زیر جو ہے وہ کیا نظر آ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے تثنیہ کی علامت بتا رہی ہے ہمیں، جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے۔ اب ایک پرٹیکولر واقعے کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ اور داؤد اور سلیمان جب وہ فیصلہ کر رہے تھے فی الحرث، حرث کس کو کہتے ہیں؟ کھیتی کو۔ جب وہ کسی کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، اذن نفشت ہوتا ہے بکریوں کا چرنا، نفشن سے نون فے شین، نفشن، بکریوں کا بغیر چرواہے کے چرنا۔ فیہ، اس میں جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جس کو غائب مؤنث کے لیے لگا، جس کو چر گئیں بکریاں، فیہ، اس میں جس کو چر گئیں، فیہ، اس میں غنم کہتے ہیں بکریوں کو، غنم، اور جب اس کو چر گئیں ایک قوم کی بکریاں۔ اور داؤد اور سلیمان جب وہ فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں جس کو کسی قوم کی بکریاں چر گئی تھیں، کھا گئی تھیں۔ وَكُنَّا، اور کنّا، کن علیحدہ، نا علیحدہ، دونوں نونیں اکٹھی ہوئی تو اس کے اوپر جو ہے وہ شد ڈال دی گئی۔ کنّا، اور تھے ہم، لِحُکْمِہِمْ، اس حکم کے، ان کے اس فیصلے کے وقت، شاہدین، حاضر، اور ہم ان کے اس فیصلے کے وقت موجود تھے۔ حاضر لفظ نہیں، موجود کا لفظ جو ہے وہ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ فَفَهَمْنَاهَا۔ اب اس میں سے لفظ اگر ہم نکال لیں، فعل ادا کیجئے، اس کے بعد لفظ کیا بچا؟ فہم۔ اردو زبان میں بھی ہم اس کو جو ہے وہ جانتے ہیں۔ فہم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا سمجھ جانا۔ پس فہم، پس سمجھایا ہم نے، ہاں، اس کو، کس کو؟ اس فیصلے کو، سلیمان کو۔ پس ہم نے سلیمان کو یہ فیصلہ سمجھا دیا، یہ بات سمجھا دی۔ وَكُلًّا، اور ہر ایک کو، آتینا، عطا کی ہم نے، حکمن، حکمت، وعلما، اور نبوت اور علم، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کو ہم نے جو ہے وہ حکمت اور علم جو ہے وہ عطا فرمایا تھا۔ وَسَخَّرْنَا، اور مسخر کر دیا، تابع کر دیا، مع داؤدا، مع اردو زبان میں عام استعمال ہوتا ہے، مع فیملی معنی ہوتا ہے ساتھ، داؤد کے ساتھ، داؤد الجبال، اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا، تابع کر دیا۔ یسبحنا،
وہ تسبیح کرتے تھے، وہ پاکی بیان کرتے تھے، والطیر، اور پرندے بھی، طائر ہوتا ہے واحد طائر ہوتا ہے اس کی جمع، اور پرندے بھی، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ ہم ہی کرنے والے تھے، وَكُنَّا، اور تھے ہم، فاعلین، یہ ہم ہی کرنے والے تھے، کہ پہاڑ اس کے ساتھ جو ہے وہ تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی ان کی تو اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ، اور علم دیا کس نے؟ ہم نے اس کو، کس کو؟ بات ہو رہی ہے یہاں پہ داؤد علیہ السلام کی۔ صنعاتا، صنعت کس کو کہتے ہیں؟ کاریگری، کاریگری کا، لباؤسن، لباؤسن کس سے ہے؟ لبسن سے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لباس، زرہ سازی، خاص لباس، اور ہم نے اس کو خاص لباس کا علم دیا، لکم، تمہارے لیے، لتحسنکم، لفظ کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے احسان، احسان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حصار میں آ جانا، بچاؤ کر لینا۔ محسنہ عورت کو بھی کہا جاتا ہے، وہ عورت جو ماں باپ کے، جو باپ کے احصار میں ہوتی ہے، بھائیوں کے احصار میں ہوتی ہے، جب وہ منکوہ ہو جاتی ہے تو پھر شوہر کے احصار میں ہو جاتی ہے، اسی لیے ہم نے اس کو محسنات جو ہے وہ آپ نے لفظ بار بار پڑھا ہوگا۔ لتحسنکم، تاکہ بچاؤ کریں تمہارا، من باسکم، من باسکم، باسا کس کو کہتے ہیں؟ دشمن کو، لڑائی میں، من باسکم، تمہاری لڑائی میں، تمہاری تکلیف میں، تمہارے دشمن سے، فحل، پس کیا، انتم، تم، شاکرون، شکر کرتے ہو اللہ کا؟ اس استفہامیہ کے ساتھ جو ہے وہ آیا ہے کہ اور ہم نے اس کو لباس کا، ذرہ سازی کا علم دیا تاکہ تم دشمن سے اپنا مقابلہ، اپنا بچاؤ کر سکو، کیا تم اپنا اب شکر کرتے ہو؟ وَلِ سُلَيْمَانَ، اور لام تعلیل کے لیے استعمال ہوا، اور لیے سلیمان کے، الریحہ، ریح کس کو کہتے ہیں؟ ہوا کو، اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو تابع کر دیا، آصفۃً، آصفہ کہتے ہیں تند و تیز چلنا، تیزی سے چلنے والی ہوا کو، تجری، اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز چلنے والی ہوا تابع کر دی، تجری، وہ چلتی تھی، بے امر ہی، ساتھ اس کے حکم کے، کس کے حکم کے؟ سلیمان علیہ السلام کے حکم کے، کیونکہ یہاں پہ کہا وَلِ سُلَيْمَانَ، اور لیے سلیمان کے ہم نے جو ہے وہ الریحہ عاصفۃً، تند و تیز ہوا، تجری، وہ چلتی تھی، بے امر ہی، اگر اللہ کا ہوتا تو پھر یہاں پہ بے امر نہ ہوتا، یہاں پہ ہی ہے، اس کے حکم کے ساتھ، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، حکم کے ساتھ، الی الارض، طرف اس زمین کی، التی، اس کی، بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں ڈال رکھی ہیں، شام کی طرف، اس ارض مقدس کی طرف جو ہے وہ چلتی تھی اس کے حکم کے ساتھ جس میں ہم نے برکتیں ڈال رکھی ہیں، وَكُنَّا، اور تھے ہم، بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، ہر چیز کا علم رکھنے والے، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں میں سے، دیکھیے ایک شیطان الانس ہوتا ہے، ایک شیطان الجن ہوتا ہے، ایک شیطان، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں جو اللہ کے راہ کے اگینسٹ لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، اللہ کی راہ کے علاوہ لوگوں کو جو ہے دوسری راہوں پہ لے کے جاتے ہیں، اسی طرح کچھ جن بھی ہوتے ہیں، تو جن بھی جو ہے وہ آپ کے تابع کر دیے گئے ہوئے تھے، تو یہاں پہ یہی کہا گیا من الشیاطین، اور کچھ شیطانوں میں سے، من الشیاطین سے کہا گیا ہے، اور سارے نہیں، شیطانوں میں سے، شیطان جنوں میں سے، من یغوزون، یغوزون لفظ کس سے ہے؟ غوزن سے، غوزن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غوطہ لگانا، غوطہ لگانا، ڈبکی لگانا، یا اس میں جو ہے وہ علامات مضارع لگا ہوا ہے، تغوزون ہے، میں پڑھ رہا ہوں لیکن آپ نے لکھا ہوا، اور وانون جو ہے وہ جمع کے لیے ہے، یغوزون، اور وہ جو غوطہ لگاتے تھے، لہو، لیے اس کے، کس کام کے لیے؟ زمین سمندر سے جو ہے وہ جواہر نکالنے کے لیے، موتی نکالنے کے لیے جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے، وَيَعْلَمُونَ، اور یہ لفظ یعلمون نہیں ہے، یعملون ہوگا، دیکھیے تو آپ نے یعلمون لکھا ہوا ہے، وَيَعْمَلُونَ، اور وہ کرتے تھے، عملاً، کام، دون ذالک، اس کے سوا اور بھی، اور وہ اس کے علاوہ اور دوسرے کام بھی کرتے تھے، ایک تو سمندر سے غوطہ لگا کے
موتی ہیرو جواہر نکالتے تو اس کے علاوہ بھی اور بڑے کام کرتے تھے۔ وَكُنَّا اور تھے ہم لَهُمْ ان کے اوپر، لیے ان کے حافظین حفاظت کرنے والے، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ جنوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جن کو کوئی کام لگا دو، جس وقت سلیمان علیہ السلام بھجواتے تو ساتھ کہتے، کسی انسان کو ساتھ کر دیتے کہ جب یہ کام کر ہٹے تو اس کو کسی اور کام پہ لگا دینا، نہیں تو جنوں کا کیا ہوتا ہے کہ جو کام کر لیا اس کے بعد اگر وہ فارغ ہے تو اسی کام کو تباہ کرنے پہ لگ جاتے تھے۔ تو یہاں پہ جو حفاظت کے لیے لفظ کہ ہم ہی ان کے حفاظت کرنے والے تھے۔ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اور داؤد اور سلیمان اذ یحکمان جب وہ فیصلہ کر رہے تھے فی الحرث ایک کھیتی کے بارے میں، اذ انفشت جب وہ چر گئی تھی فیہ اس میں غنم القوم کسی قوم کی بکریاں، اس کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جس کو کسی قوم کی بکریاں چر گئی تھیں۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ اور ہم اس حکم کے اس فیصلہ سازی کے وقت موجود تھے۔ فَفَهَمْنَاهَا پس سمجھا دیا ہم نے اس کو کس کو، اس فیصلے کو، سلیمان کو، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا اور دی ہم نے دونوں کو حکمت اور علم، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ اور ہم نے تابع کر دیا داؤد کے پہاڑوں کو، یسبحنا وہ تسبیح کرتے تھے، وَالطَّیْرِ اور پرندے بھی، وَكُنَّا فَاعِلِينَ اور یہ ہم ہی کرنے والے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتَحْصِنَكُمْ اور ہم نے سکھایا اس کو ذرا سازی کا علم تاکہ تم بچاؤ کر سکو من باسکم اپنے دشمن سے اب لڑائی کے وقت۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ پس کیا تم شکر ادا کرتے ہو؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً اور سلیمان کے لیے تیز چلنے والی ہوا، تجری بِأَمْرِهِ وہ چلتی تھی ساتھ اس کے حکم کے، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا اس زمین کی طرف جس میں برکتیں ڈال رکھی تھیں ہم نے، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ اور شیطانوں میں سے جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے، ڈبکیاں لگاتے تھے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ اور اس کے علاوہ بھی اور بڑے کام وہ کرتے تھے، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور تھے ہم ہی ان کی حفاظت کرنے والے۔ اب اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ توجہ کا طالب ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ کون سی کھیتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فیصلہ آیا کہ کچھ لوگوں کی کھیتی کسی دوسرے کے باغ کو چر گئی۔ اب اس وقت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ یہ بکریاں جو ہیں وہ جس کا باغ تھا اس کو دے دی جائیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی موجود تھے۔ تو آپ نے عرض کیا یا نبی اللہ اس کا فیصلہ میرے مطابق یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایک تو بڑا سیدھا سا فیصلہ ہوا، وہ فیصلہ ہوا کہ جس کی بکریاں چر گئی تھیں، بکریاں جو ہے وہ باغ والے کو دے دی گئیں کہ لو چلو جی صاحب برابر ہوا۔ تو آپ علیہ السلام حضرت سلیمان نے جو فیصلہ کیا، فیصلہ یہ کیا کہ بکریاں جو ہے وہ باغ کے مالک کو دے دی جائیں، اور باغ جو ہے وہ بکری والے کو دے دیا جائے، جب تک کہ باغ دوبارہ ریپیئر ہو کے اس حالت میں نہیں آ جاتا جس حالت میں وہ پہلے تھا، اس وقت تک نہیں آ جاتا، تب تک وہ اس کی دیکھ بھال بکریوں والا کرے۔ جب وہ دوبارہ اس حالت میں آ جائے تو باغ والے کو دے دیا جائے اور بکریاں بکری والے کو دے دیا جائے۔ یہ فیصلہ سمجھایا تھا اور یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا تھا۔ تو یہاں پہ یہ اسی فیصلے کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے دونوں نبی ہیں۔ اب نبی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جو فیصلہ ہوتا ہے، جو قاضی ہوتا ہے، قاضی فرمایا گیا ایک حدیث میں ہے کہ قاضی جو ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک قسم کا قاضی جنتی ہے، باقی 2 جہنمی ہیں۔ جنتی کون ہے؟ جو حق کے اور عدل کے مطابق فیصلہ کرتا ہے وہ جنتی ہے۔ دوسرا جو جہنمی کون ہے؟ جہنمی وہ ہے جو حق جانتے ہوئے بھی عدل کے مطابق فیصلہ نہ کرے۔ اور تیسرا وہ جہنمی ہے جو لا علم ہونے کے باوجود فیصلہ کرنے بیٹھ جائے، جس کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو اور وہ اپنی سمجھ کے مطابق فیصلے کرنے بیٹھ جائے، وہ بھی جہنمی ہے۔ تو یہ 3 قسم کے قاضی جو ہے وہ یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح کے ایک اور فیصلے کا تذکرہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق، کی روایت کے مطابق ہے کہ جب 2 عورتیں تھیں، 2 عورتوں کے پاس 2 بچے تھے، رات کو کہیں رکیں، ایک بھیڑیا ان میں سے ایک بچے کو اٹھا کے لے گیا، اور جب لے گیا تو دونوں نے جو ہے وہ اس کے بعد شور مچا دیا کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے۔ یہ مقدمہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہوا۔ تو جب دونوں نے شور مچایا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ بچہ بڑی عورت کے حوالے کر دیا اس کو۔ حضرت سلیمان جب وہ وہاں سے چلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو کیا فیصلہ ہوا؟ انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ ہوا اس بچے کو۔ انہوں نے کہا اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں، اپنے چھری منگوائی اور منگوا کر اس کو کاٹ دیتا ہوں، آدھا سے دونوں جو ہے وہ آدھا لے جائیں تاکہ دونوں میں برابر انصاف ہو جائے۔ اب چھوٹی تھی، چھوٹی چیخنے چلانے لگی، نہیں یہ بچہ اسی کا ہے، اس کو دے دیا جائے، مجھے نہیں چاہیے۔
اب اس کے تئیں یہ تھا کہ یہ بچہ ہے، چاہے اس کے پاس رہے، زندہ تو رہے گا، حفاظت میں تو رہے گا، یہ کاٹ دیا تو یہ بچہ مر جائے گا، دونوں میں کسی یہ میرا بچہ مر جائے گا۔ تو آپ نے پھر فیصلہ دیا کہ نہیں، یہ بچہ جو چیخ رہی ہے، جو چلا رہی ہے اور جو وڈرا کر رہی ہے کہ اپنے آپ کو کہ بچہ اس کو دے دیا جائے، یہ بچہ اس کا ہے، اور آپ نے بڑی سے لے کے چھوٹی کو دے دیا۔ یہ وہ فیصلے تھے، یہ فیصلے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا کہ ہم اس وقت موجود تھے، پہلے تو اس بکریوں کے فیصلے کے مطابق۔ یہ دیکھیں نبی دونوں ہیں، دونوں نبی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اجتہاد کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے نبی، اور قاضی جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ کیا اجتہاد یہ ہے کہ دو اجر ملتے ہیں، ایک اجر تو ملتا ہے فیصلہ کرنے کا اور ایک حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کا۔ اور اگر ایک نبی کوئی بھی قاضی جو ہے وہ کہیں غلطی کر جاتا ہے، اپنے تئیں وہ بہترین فیصلہ کرتا ہے، لیکن وہ فیصلہ جو ہے وہ جیسے داؤد علیہ السلام، یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ توصیف کی گئی سلیمان علیہ السلام کی، لیکن ساتھ داؤد علیہ السلام کو کچھ کہا نہیں گیا، ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا۔ تو جو غلط فیصلہ اپنی اجتہاد کے ساتھ، اجتہاد کہتے ہیں کوشش، اٹ موسٹ کوشش کے ساتھ، اپنی پوری سوچ کے ساتھ، جدوجہد کے ساتھ، سوچ سمجھ کے جو فیصلہ کرنا ہے، اگر وہ غلط بھی ہو جائے تب بھی قاضی کو ایک اجر ملتا ہے اس کا۔ تو یہاں پہ اسی لیے جو ہے وہ توصیف کی گئی سلیمان علیہ السلام کی، لیکن ملامت نہیں کی گئی داؤد علیہ السلام کی، حالانکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ، لیکن وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھایا تھا ان کو، کہ جس سے وہ فیصلہ کر رہے تھے، فَفَهَمْنَاهَا، ہم نے سمجھا دیا اس کو، سلیمان کو۔ یہ باتیں جو سلیمان کے ذہن میں بیٹھتی تھیں، یہ ہم بٹھاتے تھے۔ دونوں نبی ہیں، دونوں کو نبوت دی ہے، دونوں کو علم دیا ہم نے، دونوں کو حکمت دی ہے، دونوں کو دیا تھا، لیکن یہ کہ ہم نے یہ سلیمان کو یہ باتیں سمجھا دی۔ پتہ چلا کہ نبیوں میں بھی فرق ہوتا ہے، فرق، یہ درجات اللہ نے بلند کر رکھے ہیں، جس کو چاہے اللہ جو ہے وہ جس طرح کے چاہے جو ہے وہ درجات دے دیے۔ اتنی بات کہنے کے بعد پھر کہا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ، اور تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو۔ اتنی خوشلہانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ زبور پڑھتے تھے، جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اور اس طرح زبور یاد تھی کہ جانور پہ ذہن کسنے کا حکم دیتے، ذہن کسی نہیں جاتی، اور آپ پوری زبور جو ہے وہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور جس وقت وہ پڑھتے تھے اس کے ساتھ پہاڑ جو ہے وہ جھومتے تھے، اور پہاڑ جو ہے وہ اتنی ہی آواز بلند ہوتی تھی، اور ایسے ہی تھا جیسے آواز گونجتی ہو کہ پہاڑ بھی ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح پرندے بھی آپ کی آواز میں جو ہے وہ آواز ملا لیتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رات کے وقت جو ہے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزرے، اور آپ نے ان کی خوش الحانی اور پھر جو ہے وہ ان کی اچھی میٹھی اور مٹھاس والی آواز کی تلاوت سنی، بہت دیر تک سنتے رہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تو شیرنی ایسے ملی ہے جیسے ابو داؤد کی شیرنیوں میں سے اس کو کچھ شیرنی مل گئی ہو۔ اب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جو ہے وہ تلاوت سنتے رہے ہیں، تو آپ نے کہا کاش مجھے پتہ ہوتا، میں اور اس کو اچھا کر کے پڑھنے کی کوشش کرتا۔ اب اگر یہ آواز کو جو ہے وہ اتنا پسند کیا گیا، تو پھر لحن داؤدی کیا ہوگی، جس کے بارے میں مشہور ہے وہ کہ لحن داؤدی اتنی تھی کہ جس کو اللہ نے جو ہے وہ ساتھ اس کے پہاڑوں کے اور پرندوں کو جو ہے وہ تابع کر دیا، اور آپ کے ساتھ وہ زبور پڑھتے تھے، اور آپ کے ساتھ اللہ کی حمد و تسبیح جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ وہ نہیں تھے، یہ ہم کیا کرتے تھے، ہم کرنے والے تھے اس کے۔ اور پھر ساتھ دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ 102 یا 106 قبل مسیح سے لے کے 900 کچھ قبل مسیح تک کا جو ہے وہ عرصہ جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو ہے وہ ہے، اس دور میں صنعت جو ہے وہ ترقی پائی۔ اور وہ ترقی کیا پائی کہ اس دور میں جو ہے وہ لوہے کے اوپر کام کیا گیا، اور کہا گیا ہے کہ لوہا جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں نرم کر دیا گیا تھا۔ اس کے بھی دو، چونکہ ریفرنسز لکھنے تھے میں نے، جگہ کی وجہ سے لکھے نہیں ہیں، اور اس کے بھی دو وجوہات، روایت کہا جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں آتے ہی نرم ہو جاتا تھا، اور دوسری شاید اس کی جو اچھی تفسیر بنتی ہے کہ ڈھلائی کا کام جو ہے وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو دور میں ہوا تھا، کہ آپ لوہے کو ڈھلا کر اس کو اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کر لیتے۔ اس سے پہلے جو ذرا بنائی جاتی تھی وہ بالکل سٹریٹ ہوتی تھی، وہ چلنے میں، وزن اٹھانے میں وہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو آپ نے وہ کڑوں والی اور جو ہے وہ اس کی ولوں والی جو ہے وہ ساری زریں بنائیں جو ساتھ چلنے میں آسان ہوتی تھی۔ اور یہ علم بھی آپ نے جو ہے اسی دور کو جو ہے وہ آئرن ایج کا نام، آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیجئے، آئرن ایج کا جو دور کہا جاتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا دور جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ کس طرح اس لوہے کو نرم کر کے جو ہے وہ آپ کو دے دیا، اور تاکہ تم دشمنوں سے اپنا جو ہے وہ بچاؤ کر سکے۔ یہ جو آج زریں تم پہنتے ہو، یہ بیسیکلی مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے۔
آج جو تم پہنتے ہو یہ علم ہم نے سکھایا تھا داؤد علیہ السلام کو، اور وہ چلتا چلتا جو ہے وہ تمہارے پاس آ گیا۔ کیا اب بھی تم اللہ کا شکر کرنے والے نہیں بنتے ہو؟ یہ خصوصیات بتانے کے بعد پھر بات آ گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر، کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے تند و تیز چلنے والی ہوا جو ہے وہ ان کے تابع کر دی تھی۔ ان کے تابع جو ہے وہ دیکھیں، پرندوں کی زبانیں کی سب کی وہ جانتے تھے، ہوا ان کے تابع تھی۔ اور اس دور میں جو ہے وہ پھر جو بادبانی کا جو بحری جہازوں کا جو ہے وہ دور ہے، وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بادبانی کا انقلاب جو ہے وہ اسی لیے یہیں پہ آیا کہ ہوا سے بادبان جو ہے اسی سمت میں چلتے تھے، اور کچھ ہی عرصے میں جو ہے وہ، اور جس طرح لوہے کا جو ہے وہ علم دیا تھا، سند فروغ پائی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں، تانبے کی جو سند تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پائی تھی۔ اور پھر آپ کے حکم سے جب ہوا چلتی تھی تو آپ تو ایک جو مہینوں کا فاصلہ ہے وہ دن میں کر کے جو ہے وہ آ جاتی تھی۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے تخت پہ بیٹھتے، 6000 لوگ آپ کے ساتھ ہوتے تھے، آپ کے ساتھ مومن انسان ہوتے تھے، پھر مومن جن ہوتے تھے، اور پھر پرندے آپ کے سروں کے اوپر جو ہے وہ سایہ کر لیتے، اور جس وقت جو ہے وہ حکم دیتے ہوا کا، وہ اپنا آپ کا تخت اٹھاتی ہوا میں، اور دوسرے شام کی طرف، اس زمین کی طرف جو ہے وہ چل پڑتی جو زمین برکت والی تھی، شام کی طرف۔ وہ جو میلوں کا فاصلہ، جو مہینوں کا فاصلہ ہے، وہ دن میں کچھ ہی لمحوں میں طے کرتے اور آپ وہاں پہنچ جاتے۔ اور پھر جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے اوپر جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے، آپ کا اونٹ، آپ کا سر مبارک جو ہے اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور آپ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام بھی جب اس وقت ہوا لے کے چلتی، آپ دائیں بائیں نہ دیکھتے بلکہ اپنا سر جھکا کے اللہ کی تسبیحات اور تحمیدات جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے۔ تو ہم نے اس ہوا کو بھی جو ہے وہ تیز چلنے والی ہوا کو بھی اس کے تابع کر دیا، جو چلتی تھی اس زمین کی طرف، بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں ڈال رکھی تھیں۔ صبح سے شام تک، یمن سے شام، شام سے یمن، اس طرح جو ہے وہ قافلے چلتے تھے، بحری جہاز چلتے تھے، اور پھر جب آپ کا دل کرتا آپ اٹھتے اور اٹھ کے جو ہے وہ قافلہ تیار کرتے، تخت کے اوپر سارے ساتھ بیٹھتے، ہوا کو حکم دیتے، ہوا اٹھاتی۔ اور پھر آج دیکھ لیجیے اس وقت آج ہم جہاز کے اوپر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاز فاصلہ، اس وقت کتنی سپیڈ سے چلتی ہوگی، جو ایک چند لمحوں میں ایک جگہ سے اٹھا کے جو ہے وہ دوسری جگہ پہ جو ہے وہ پہنچا دیا کرتی تھی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کا علم رکھتے تھے۔ اور پھر آگے فرمایا گیا مِنَ الشَّيَاطِينَ، اور شیطان جن بھی، یہاں سے مراد شیطان جن ہیں کہ ان کو بھی تابع کر دیا تھا۔ اور وہ تابع کیا کر دیا تھا؟ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، وہ اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے، سمندر سے جو ہے وہ گہرے موتی جواہر جو ہے وہ نکال کے لاتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام۔ یہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تعمیر ہوا تھا، کس سے کام لیا گیا تھا؟ انہی جنوں سے کام لیا گیا تھا۔ یہ جن سارے کے سارے جو ہے وہ آپ کے تابع تھے، بڑی بلڈنگیں بنانا، نہریں کھدوانا، جو بھی کام کرنے ہوتے تھے آپ نے ان کو ان کے لگوا دیا تھا، اور کہا گیا وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے کام جو ہے یہ کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے اس وقت، کہ وہ تابع ہیں سلیمان علیہ السلام کے، اور سلیمان علیہ السلام کے کہے پہ چلتے ہیں، اور جو کام ان کو کہا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے۔ تو یہ دو انبیاء کرام کا قصہ جو ہے وہ ان آیت کریمہ میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ کل انشاءاللہ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ اب اس میں سے بیسک تھیم کیا ہے؟ ایک تو نبیوں کا جو ہے وہ درجات میں بتایا گیا، اور پھر کہا گیا جو بھی ان کے پاس معجزات تھے، جو بھی ان کے بس میں تھا، جو بھی ان کے پاس تھا، وہ سب کا سب کچھ جو ہے وہ ہمارا دیا ہوا تھا۔ چاہے وہ فیصلہ سازی ہو، چاہے وہ ان کو اس کی ذرا سازی کی صنعت ہو، چاہے وہ ہواؤں کو جو ہے وہ تابع کرنے والے ہوں، ہر چیز ہمارے حکم کے ساتھ تھی، اپنے تئیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو بھی معجزات اللہ نے آپ کو دیے، جو بھی قرآن آپ کے پاس تھا، جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ہے، اور اسی اللہ کے ساتھ تم جو ہے وہ آج شریک بناتے ہو۔ پیغام مشرکین مکہ کے لیے وہی ہے جو ازل سے چلا آ رہا ہے سب کے لیے، کہ تم اس اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک بناتے ہو، اللہ کے علاوہ جو ہے وہ دوسروں کی جو ہے وہ پوجا کرتے ہو، جو ایک مکھی تک پیدا کرنے کے لیے قادر نہیں ہے۔ اللہ تو وہ ہے جس نے اپنے انبیاء کرام کو یہ کچھ دیا، اور اسی کی بدولت تم آج جو ہے وہ ترقی کر رہے ہو، آج تم کھا پی رہے ہو۔ اس کے باوجود تم اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے جو ہے وہ جھکتے ہو، اللہ کے برابر کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو۔ کیا تم شکر نہیں کرنے والے ہوتے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین،
الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔